وہ دونوں گھبرا گئے۔ ایک نے کہا، ہمیں وہاں نہ بھیجو، وہ ہمیں غداری کے الزام میں مار ڈالیں گے۔ یہ تو تم لوگوں کا معاملہ ہے، تم ان سے نمٹ لو، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دوسری بوگی کی طرف جانے والا دروازہ کھولا۔ وہ دونوں گڑ گڑانے لگے، اپنے لوگوں کے سامنے مجرم بن کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ نیلما نے اپنی گن سیدھی کرتے ہوئے کہا، نہیں جاؤ گے تو میں تمہاری کھوپڑیاں میں یہیں چھید کر دوں گی۔ وہ مجبور ہو کر اس دروازے سے گزرتے ہوئے پہلی بوگی کے دروازے تک آئے۔ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک گن مین نے حکم دیا، چلو جلدی دروازہ کھولو۔ سرتاج معین نے چٹخنی گرائی، پھر دروازہ کھولتا ہوا وارث شاہ کے ساتھ اندر آیا۔ ان کے پیچھے دو گن مین تھے۔ ایک پولیس افسر نے ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، تم دونوں انجن روم میں تھے؟ وہاں کیا کر رہے تھے؟ ایک گن مین نے کہا، تم لوگ اپنی بات مت کرو، ہمارا مطالبہ پورا کرو۔ تمام ہتھیار ادھر والی بوگی کا دروازہ کھول کر پھینک دو۔ اگر نہیں پھینکو گے اور کوئی ایک بھی بات بولے گا تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ اگر ہم کو گولی مارو گے تو یہ ٹرین تم سب کو نرک میں لے جائے گی، تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ چلو جلدی کرو، ہتھیار پھینکو۔ ایک افسر نے کہا، ہم تمہارا حکم مان لیں گے، پہلے ہماری بات تو سن لو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک گن مین نے اسے گولی مار دی۔ اس نے اپنے سامنے سرتاج معین کو ڈھال بنائے رکھا اور کہا، ہم نے پہلے بول دیا ہے، کوئی بات نہیں کرے گا، پہلے ہتھیار پھینکے گا۔ دوسرے گن مین نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم پوری ٹرین کو نرک میں پہنچا دیں؟ بریگیڈیئر نے حکم دیا، بات مان لو، فوراً دروازہ کھولو اور تمام ہتھیار باہر پھینک دو۔ وہ تمام سپاہی حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ انہوں نے بوگی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ دو بوگیوں کے دو دروازوں کے درمیان پاؤں رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنا ہوا تھا۔ اس پلیٹ فارم کے بائیں طرف بھی ایک چھوٹا دروازہ تھا تاکہ دو بوگیوں کو جوڑنے والے ویکیوم وغیرہ میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اسے چلتی ٹرین میں درست کیا جا سکے۔ سپاہی اسی چھوٹے دروازے کو کھول کر اپنی رائفلیں پھینکنے لگے۔ ایک گن مین نے کہا، اب کسی اور کے پاس بھی چھوٹا بڑا ہتھیار ہے تو اسے بھی پھینک دو۔ دوسرے گن مین نے کہا، یہاں کسی کے پاس ایک چاقو چھری بھی نکلے گی تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ ہم کو اناڑی اور اپنے آپ کو چالاک مت سمجھو، ہم ایک ایک آدمی کی تلاشی لیں گے۔ بریگیڈیئر اور میجر نے اپنے اپنے لباس کے اندر سے ریوالور نکال کر دروازے کے پاس گئے اور پھر انہیں باہر پھینک دیا۔ دوسرے افسر اور انٹیلیجنس والوں نے بھی یہی کیا۔ وہاں جس افسر کو گولی ماری گئی تھی اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے حکم دیا، کچرا صاف کرو، اس کو بھی باہر پھینک دو۔ ایک سپاہی نے کہا، یہ ہمارا بہت اچھا افسر تھا، اسے رہنے دو، ہم اس کی میت اس کے گھر پہنچائیں گے۔ ایک گن مین نے سپاہی کو گولی مار دی اور پھر کہا، اب دو کچرے ہو گئے، اگر تیسرا نہیں چاہتے تو بالکل چپ رہو اور ان دونوں کو باہر پھینک دو۔ سپاہیوں نے مجبور ہو کر اپنے افسران کو دیکھا، پھر دل پر جبر کر کے ان دو لاشوں کو باہر پھینک دیا۔ دونوں گن مینوں نے سرتاج معین اور وارث شاہ کو دھکے دے کر سامنے فرش پر گرایا، پھر وہاں کے ایک ایک فرد کی تلاشی لینے لگے۔ جتنے بیگ اور سوٹ کیس وغیرہ تھے انہیں بھی کھول کر دیکھنے لگے۔ وہ سب مجبور تھے، ٹرین کا انجن ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہ انجن ان کے قبضے میں تھا۔ وہ کسی وقت بھی پوری ٹرین کو حادثے سے دوچار کر سکتے تھے۔ غدار پولیس افسر سرتاج معین اور غدار انٹیلیجنس کا افسر وارث شاہ ایک طرف سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ بریگیڈیئر اور میجر انہیں غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی رشوت خوری کے باعث وہ ٹرین سینکڑوں مسافروں کو موت کی طرف لے جا رہی تھی۔ بھوانی شنکر کا ایک گن مین بریگیڈیئر اور میجر کو نشانے پر لیے کھڑا تھا۔ دوسرا گن مین ہر فرد کے لباس اور جسم کو ٹٹول کر تلاشی لے رہا تھا۔ وہاں دو جوان لڑکیاں تھیں جو کنٹرول روم میں کمپیوٹر آپریٹ کر رہی تھیں اور ٹیلی فون ایکسچینج کا کام سنبھال رہی تھیں۔ دو گن مین ایک لڑکی کے پاس آ کر بولا، ماں قسم، تیری تلاشی لینے کا مزہ آئے گا۔ میجر نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی عورت ہو تو اسے یہاں لے آؤ۔ وہ ان دونوں لڑکیوں کی تلاشی لے گی، پلیز ان کی عزت اور شرم رکھو۔ وہ بولا، اے میجر، یہ کیا تیری بیٹی ہے؟ میں اتنی دیر سے سارے مردوں کی تلاشی لے رہا تھا، کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا، اب چانس مل رہا ہے تو میرے کو منع کرتے ہو؟ یہ تمہاری کوئی لگتی ہے تو آنکھیں پھیر لو۔ وہ آگے بڑھا،
वो लड़की सहम कर अपने इंचार्ज के पीछे छुपने लगी। इंचार्ज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ऐसी हरकत ना करो। कोई भी शरीफ जाति ऐसी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं करती। इसे हाथ ना लगाओ। ठीक है, मैं हाथ नहीं लगाता। इसे बोलो कि कपड़े उतारे। जब अंदर कुछ नहीं छुपाया होगा तो मैं कपड़े पहनने दूंगा। ये मेरी बेटी जैसी है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसने लिबास के अंदर कुछ नहीं छुपाया है। उसने इंचार्ज के मुंह पर एक घूंसा मारते हुए कहा, इसके सामने से हट जा। वो इसे मजीद मारना चाहता था। दूसरे गनमैन ने कहा, भूरे रुक जा, ये कंट्रोल रूम का इंचार्ज है, इसे अभी बहुत काम लेना है। दादा ने कहा है, काम के बंदे को जिंदा बचा के रखो। ए इंचार्ज, चल हट सामने से। इसने इंचार्ज के सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर खींच लिया। लड़की शर्माती हुई दोनों हाथों की कैंची बनाती हुई और अपने जिस्म पर रखती हुई पीछे दीवार से लग गई। पूरा आगे बढ़कर इसके बदन को टटोलने लगा। इसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। शर्म से दुहाई देते हुए कराहने लगी। दूसरे तमाम लोग बेबस थे। उन्होंने मुंह फेर लिए थे या फिर आंखें बंद कर ली थीं। अपनी और दूसरों की सलामती के लिए ये बेशर्मी बर्दाश्त करना एक मजबूरी थी। इस लड़की की जामा तलाशी के नतीजे में कुछ बरामद नहीं हुआ था। तलाशी लेने के लिए दूसरी लड़की रह गई थी। वो रोते हुए कह रही थी, मैं मर जाऊंगी मगर किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। दूसरे गनमैन ने कहा, हम तेरे को मरने देंगे तो मरेगी। हे भूरे, तूने मजा लिया, मेरे को इसका लेने दे, ले ये गन पकड़। वो भूरे को अपनी गन देकर दूसरी लड़की के पास आया। वो ब्रिगेडियर मेजर और सिपाहियों की तरफ देखकर रोने लगी। मेजर ने कहा, हम बेगैरत नहीं हैं, अभी अपनी जान पर खेल सकते हैं, इन दोनों को जहन्नम में पहुंचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं इंजन में इसके कितने साथी हैं। वो एक झटके से इस तेज रफ्तार ट्रेन को कहीं भी गिरा सकते हैं। ब्रिगेडियर ने कहा, हमें सब्र करना होगा, बर्दाश्त करना होगा, जैसे भी हालात हों इनसे गुजरना होगा। इस गनमैन ने करीब आकर लड़की को पकड़ना चाहा तो वो भागना चाहती थी। इसने पीछे से चोटी पकड़कर खींच लिया। वो बुरी तरह चीख रही थी, फरियाद कर रही थी। ये ऐसा मंजर था कि किसी से बर्दाश्त न हो सका। कई सिपाहियों ने भूरे पर छलांग लगाई, इसे जमीन पर गिराकर इसे गन छीन ली। मेजर ने दूसरे के बालों को मुट्ठी में जकड़कर लड़की से अलग किया। वो चीखते हुए बोला, पछताओगे, सब एक साथ मरोगे। वो सब गुस्से में बिफर गए थे। इन दोनों को घूसों और लातों से मार रहे थे। ब्रिगेडियर और मेजर तमाम सिपाहियों को रोक रहे थे, इन्हें खींच खींच कर दूर कर रहे थे, इन्हें समझा रहे थे, जान से न मारो, हमारी मजबूरियां समझो, हमें अपनी औरतों, बच्चों और बूढ़ों की सलामती के लिए इन्हें जिंदा छोड़ना होगा। वो सब पीछे हट गए। भवानी शंकर के दोनों हवारी लहूलुहान हो गए थे, पूरी तरह हाँफ रहे थे। दो सिपाहियों ने इन्हें गन पॉइंट पर ले रखा था। ब्रिगेडियर ने एक से पूछा, तुम्हारे सरकुना का नाम क्या है? वो शर्ट के दामन से लहू पोंछते हुए बोला, इसका नाम भवानी शंकर है, वो हमारा दादा है। तुम हमसे गन छीन लो, हमको मार डालो, वो तुम सबको मार डालेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ब्रिगेडियर ने कंट्रोल रूम के इंचार्ज से कहा, इनका दादा इंजन में है, इसे मेरी बात कराओ। इसकी बात खत्म होते ही एक फोन की घंटी बजी। इंचार्ज ने वाइड स्पीकर ऑन करके रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से भवानी शंकर ने कहा, मेरे दो आदमी वहां हैं, वो साले क्या मर गए? इनसे बोलो तुम्हारा बाप बुला रहा है। ब्रिगेडियर ने फोन के माइक के सामने आकर कहा, मैं ब्रिगेडियर तारिक महमूद बोल रहा हूँ। हमें मालूम हो चुका है कि तुम ड्रा के मतलूबा जासूस भवानी शंकर हो। हमने तुम्हारे दोनों आदमियों को गन पॉइंट पर ले रखा है। भवानी शंकर ने गरज कर कहा, अबे ओ कुत्ते, तेरी शामत आई है, अपने साथ सभी को मारना चाहता है। भवानी शंकर, गाली न दो, ठंडे दिमाग से बोलो। हम अपने लोगों की सलामती के लिए तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन अपनी औरतों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे ये दोनों आदमी यहाँ लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। यह हमारे सिपाहियों से बर्दाश्त न हो सका। उन्होंने तुम्हारे आदमियों को सजा दी है। ये जिंदा हैं क्योंकि हम भी जिंदा रहना चाहते हैं। वो गुस्से से बोला, ज्यादा मत बोलो, तुमने हमारे आदमियों को मारा पीटा होगा, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तुम चाहे कुछ भी करो,
ہماری عورتوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہم نہتے ہو کر بھی جان پر کھیل جائیں گے۔ میجر مجید ملک نے مائک کے پاس آ کر کہا، ہم جان دے دیں گے مگر عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس نے پوچھا، کیا ٹرین کی سینکڑوں عورتوں اور بچوں کی موت چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، ان کی سلامتی کی خاطر تمہاری ہر بات مانیں گے۔ تم وعدہ کرو تمہارا کوئی آدمی ہماری کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہا اور پھر بولا، میں ابھی 1 منٹ بعد بات کرتا ہوں۔ وہ رابطہ ختم کر کے نیلما سے بولا، ان حرام کے پلوں نے گڑبڑ کی ہے، پھورے اور گنگوا نے کسی عورت کو چھیڑا ہے۔ وہ بولی، چھیڑا ہے تو کیا ہوا، مرد کے بچے ہیں، مستی میں آ گئے ہوں گے۔ ان کی مستی ہماری ہستی مٹا دے گی۔ پوری ٹرین کو کنٹرول کرنے کے لیے گرمی تو دکھانی ہوگی مگر نرمی بھی کرنی ہوگی۔ یہاں جو عورتیں ہیں وہ تیری طرح گندی نہیں ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو ان کے مرد مارنے پر تیار ہو جائیں گے۔ تیرا کیا مطلب ہے؟ کیا تیرا جیسا پہاڑ ان کے سامنے جھک جائے گا؟ میں ٹوٹ جانا اور مر جانا جانتا ہوں، جھکنا نہیں جانتا، مگر اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی لچک پیدا کرنی ہوگی۔ اس نے اپنے تمام آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس ٹرین پر پورا کنٹرول رکھنے کے لیے آخری بوگی تک جانا ہے، اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھو، ان کی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ ہم ان کی یہی ایک بات مانیں گے، وہ کوئی دوسری بات منوانا چاہیں گے تو انہیں نرک میں پہنچا دیں گے۔ پھر اس نے فون کے ذریعے کنٹرول روم سے رابطہ کیا۔ ہیلو، میں بھوانی شنکر بول رہا ہوں، میرے آدمیوں سے بات کراؤ۔ تھوڑی دیر بعد گنگوا کی آواز سنائی دی، دادا میں بول رہا ہوں، ان لوگوں نے ہمیں بہت مارا ہے، تم ان کو زندہ۔ وہ بات کاٹ کر بولا، چپ کتے، تیرے کو کہا تھا کہ وہاں سب کو نہتا کرنا ہے اور سب کی تلاشی لینا ہے۔ ہم یہی کر رہے تھے دادا، یہاں 2 لڑکیاں ہیں، ان کی تلاشی لے کر بھی دیکھنا تھا کہ ہتھیار چھپایا ہے یا نہیں۔ تم نے جیسا کہا ویسا ہم کر رہے تھے، کیا ہم ان کی تلاشی نہ لیتے؟ ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ پھر نہیں ہونا چاہیے، آگے پھر کسی عورت کو ہاتھ نہ لگانا۔ میجر کو بات کرنے کا بولو۔ میجر مجید ملک کی آواز سنائی دی، بھوانی شنکر، بہتر یہ ہوگا کہ تم صرف انجن کو اپنے قبضے میں رکھو، اس طرح پوری ٹرین تمہارے کنٹرول میں رہے گی۔ اپنے آدمیوں کو کسی بوگی میں نہ بھیجو، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تمہاری فوج کا سپاہی نہیں ہوں کہ تمہارے آگے جی حضور کہوں گا۔ میں جہاں جاتا ہوں کمانڈر بن کے رہتا ہوں، تم سب میرا حکم مانو گے۔ میں اور میرے آدمی یہاں سے آخری بوگی تک آتے جاتے رہیں گے اور تم سب کی خبر رکھیں گے۔ ہم یہاں اندھے بن کر نہیں رہیں گے۔ اب اپنی کوئی بات منوانا چاہو گے تو ہم کچھ نہیں سنیں گے، گولی چلانا شروع کر دیں گے۔ فور گاڈ سیک، یہ تو سوچو، عورتوں اور بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور وہ تم سب کو دیکھیں گے تو دہشت زدہ ہو کر رونے پیٹنے لگیں گے۔ رونے دو، رونے کے بعد بھی زندہ تو رہیں گے۔ دوسری بوگیوں میں جا کے بتا دو اور سمجھا دو، کوئی ہماری بات نہیں مانے گا تو حرام موت مرے گا۔ اس دوران میں ملتان ریلوے اسٹیشن کے کنٹرول روم سے وقتاً فوقتاً رابطہ ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ٹرین باندھ سے گزرنے والی تھی۔ بھوانی شنکر نے سختی سے حکم دیا کہ ابھی کسی بھی کنٹرول روم کو ٹرین ہائی جیک ہونے کی اطلاع نہ دی جائے۔ پہلے وہ ٹرین کے ہر حصے کو اور ہر مسافر کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا تھا۔ ٹرین کے آخری حصے میں وہ دونوں ایک جان ہی نہیں ایک قالب بھی ہو گئے تھے۔ تو نہ رہا تھا، میں نہ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے رکنے والی ٹرین نے انہیں بڑے جذبوں سے روان تواں کر دیا تھا۔ اس بوگی کے باہر کوئی دنیا تھی تو اسے بھول چکے تھے۔ اس آخری بوگی میں محبت ہی محبت تھی اور پہلی بوگی میں موت تھی۔ وہ موت کسی بھی وقت ان کی طرف آنے والی تھی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک دن اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ یہ تو پیدا ہوتے ہی ساتھ لگی رہتی ہے، کسی وقت بھی کہیں بھی چلی آتی ہے، بس اس کا صحیح وقت معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے عام حالات میں آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ موت اس کے آس پاس ہی موجود ہے۔ دوسری اور تیسری بوگی کے مسافر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے آگے پہلی بوگی تک موت کے ہرکارے آ پہنچے ہیں۔
وہ پاکستان کی پہلی تیز رفتار ٹرین میں بڑے فخر سے سفر کر رہے تھے اور آپس میں خوب ہنس بول رہے تھے۔ یوں ہنسنے بولنے کے باوجود وہاں ایسے افراد بھی تھے جو کئی طرح کے مسائل میں گرفتار تھے۔ ان میں ایک 18 برس کی لڑکی تھی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ پورے 9 ماہ کا پیٹ تھا۔ ایسی حالت میں اسے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں تو اپنی حالت دیکھی نہیں جاتی، وہی کرنا پڑتا ہے جو حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، یہ کہہ کر اسے اپنی بہن کے حوالے کیا تھا کہ اس کا پیٹ صاف نہیں ہوگا، بچے کو زندہ یا مردہ دفن نہیں کیا جائے گا تب تک وہ بیٹی کی صورت نہیں دیکھے گا۔ سکینہ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، عباس کو پسند کیا تھا، اس سے محبت کی تھی، پھر شادی کی تھی۔ اس کی اسی حرکت نے باپ کے غرور کا سر نیچا کیا تھا۔ اکبر شاہ آرائیں 1 کروڑ پتی جیولر تھا، سونے چاندی اور ہیرے موتیوں کا مول تول کرتا تھا، کھرا مال خریدتا اور بیچتا تھا، کھوٹے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ سکینہ نے عباس سے شادی کر کے اس کے اونچے مرتبے میں کھوٹ شامل کر دیا تھا، کیونکہ عباس تاجر برادری سے نہیں تھا، ایک بینک میں ملازم تھا۔ عباس جیسے کئی ملازم اکبر شاہ آرائیں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ اس کا بیٹا فرما بردار تھا، بیٹی نافرمان نکلی تھی۔ بیٹے نے ایک بہت بڑے تاجر کی اکلوتی بیٹی سے شادی کی تھی اور اس تاجر کے تمام کاروبار اور منافع کا حقدار بن گیا تھا۔ جب اکبر شاہ نے سکینہ کی شادی ایک بڑے تاجر سے کرنی چاہی تو سکینہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں اپنی الگ کوٹھی میں رہتی تھی، اس کے باپ سے علیحدگی ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے شوہر کے خلاف بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ بھی دی اور چند رشتہ داروں کو بلا کر سکینہ کا نکاح عباس سے پڑھوا دیا۔ جس بیوی نے علیحدگی اختیار کی تھی، اس نے گویا اکبر شاہ کو چیلنج کیا تھا۔ ایک ملازمت کرنے والے جوان سے بیٹی کی شادی کرا کے تاجر برادری میں اس کی ناک نیچی کی تھی۔ بیوی کے اس حملے کا جواب دینا تو لازمی تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی اس نے بڑی رازداری سے داماد کو قتل کرا دیا۔ سکینہ کی ماں بیمار رہا کرتی تھی۔ داماد کے قتل کے 1 ہفتے بعد ہی وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اکبر شاہ بیٹی کو گھر لے آیا۔ اب وہ اپنی مرضی سے سکینہ کی شادی ایک بڑے تاجر سے کرا سکتا تھا، لیکن گھر لانے کے بعد پتہ چلا کہ سکینہ کے پاؤں بھاری ہیں۔ وہ بھننا گیا، اپنی بہن رشیدہ سے بولا، اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ رشیدہ نے کہا، بھائی جان، کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر یہ کیس نہیں لے گی، 5 مہینے کا حمل ہے، اس قاطع حمل کا وقت گزر چکا ہے، اگر جبراً ایسا کیا گیا تو سکینہ زندہ نہیں بچے گی۔ اکبر شاہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک پاکستانی جیولر دبئی میں کاروبار کرتا تھا، بوڑھا تھا مگر سکینہ پر دل آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکینہ کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بیوہ ہوتے ہی اس نے پھر سکینہ کا رشتہ مانگا تھا۔ اس سے یہ بات چھپائی گئی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بوڑھے داماد کے سامنے بیٹی کو پیش کرنے سے پہلے بچے کو ضائع کرنا ضروری تھا۔ یہ ایک عمدہ کاروباری پلاننگ تھی۔ بوڑھا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، ایک پھونک مارنے سے قبر کے اندر چلا جاتا، پھر اس کے 500 کروڑ کے ہیرے جواہرات اور کاروبار سبھی کچھ سکینہ کے ذریعے اکبر شاہ اور اس کی بیٹی کی تحویل میں آ جاتے۔ یہ بہت بڑی کاروباری بازی اکبر شاہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہونے والے بوڑھے داماد سے وعدہ کیا تھا کہ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ رشیدہ نے بھائی سے کہا تھا کہ سکینہ 4 ماہ بعد زچگی سے فارغ ہو جائے گی۔ بچے سے پیچھا چھڑانے کے لیے سکینہ کو زچگی کے لیے کراچی والی کوٹھی میں لے جایا جائے گا۔ وہاں رشتہ دار اور شناسہ زیادہ نہیں ہیں، سارا کام رازداری سے ہو سکتا تھا۔ پھر 3 ماہ گزر گئے، 4تھا مہینہ بھی گزرنے لگا، زچگی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ رشیدہ کا میاں ریلوے میں ایک اعلیٰ افسر تھا۔ اس نے کہا، ہم نئی تیز رفتار بلیٹ ٹرین سے کراچی جائیں گے، سکینہ کو ساتھ لے چلو۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا کہ زچگی کے لیے ابھی وقت ہے، 24 گھنٹے بعد ہو سکتی ہے اور وہ تو صرف 10 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے وہ سفر شروع کیا تھا۔ لاہور سے وہ ٹرین روانہ ہوئی تو آدھے گھنٹے بعد ہی سکینہ بے چین ہو گئی۔
हल्का हल्का दर्द होने लगा था। वो नादान नहीं थी। अपने बाप और फुप्पी फुप्पा के तेवर बता रहे थे कि वो इसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फुप्पी बहुत ही संग दिल थी। इसके सीने में जैसे किसी कसाई का दिल था। इसके पास में एक छोटी सी डबिया थी। इस डबिया में नमक रखा हुआ था। वो ये जालिमाना टोटका जानती थी कि नौज़ायदा बच्चे को नमक चटाया जाए तो वो फौरन मर जाता है, और किसी और को तो क्या पैदा करने वाली माँ को भी मालूम नहीं होता कि इसे मारा गया है। यही समझ में आता है कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। वो सहमी हुई थी, चुपचाप आंसू बहाती तो फुप्पी सख्ती से कहती थी, टसवे ना बहाओ, दुनिया वालों को ये समझाओ कि तुम पर कयामत गुजरने वाली है। तुम्हारी सेहत अच्छी है, ज़िंदगी नॉर्मल होगी। बच्चे के नसीब में जीना होगा तो जिएगा, और नहीं जीना होगा तो नहीं जिएगा। वो बोली, फूफी जान, मैं मैटरनिटी होम में जाऊंगी, घर में ज़िंदगी नहीं होगी। बकवास मत करो, जब मुझे तजुर्बा है, घर में काम हो सकता है तो मैटरनिटी होम जाना ज़रूरी नहीं है। वो झिझकते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि घर में होगा तो जिंदा नहीं रहेगा। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने क्या बच्चे पैदा नहीं किए? मुझे बच्चों से मोहब्बत नहीं है क्या? मैं पैदा होते ही इन्हें मार डालती हूँ। अपने दिमाग में उल्टी सीधी सोचे ना लाओ। बच्चा तुम्हारे सामने ही होगा, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। प्लीज़ फूफी जान, नाराज़ ना हो, मैं खुद को बहुत तन्हा समझ रही हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ? बर्दाश्त करो, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, अभी 24 घंटे का वक्त है। तुम्हारी तो कोई तुकी समझ में नहीं आती, वक्त से पहले ही बावेला मचा रही हो। रशीदा फुप्पी दिली दिल में परेशान थी कि ट्रेन में ज़िंदगी हुई तो बड़ी मुश्किल होगी। पता नहीं इतनी औरतों की मौजूदगी में वो अपना काम कर पाएगी या नहीं। इसके भाईजान ने 25 लाख की एक कोठी खरीद कर उसे दी थी। अपने भाई को इस गैर ज़रूरी बच्चे से निजात दिलाना ज़रूरी था। ट्रेन तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। मौत इतनी तेज़ रफ्तार नहीं होती, वो चुपके से रेंगती हुई आती है। इंजन और पहली बोगी तक आ चुकी थी। कौन कहता है कि सिर्फ दुश्मन मौत लाते हैं? अपने भी तो लाते हैं। दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं होते, अपनी सरहदों के अंदर अपने घर में भी होते हैं। जब एक बाप अपनी बेटी की कोख उजाड़ सकता है तो फिर भवानी शंकर से क्या शिकायत। इसी कंपार्टमेंट की पिछली सीटों पर कुछ खवातीन और मर्द आपस में लड़ने लगे। वो सब तालीम याफ्ता थे, महज़िब थे और आला अफसरान थे। इनकी बेगमात भी जाहिल और लड़ाका नहीं थी। इसके बावजूद एक ऐसा मसला पैदा हो गया था जिसकी वजह से वहाँ आपस में इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। एक आला अहदेदार के साथ एक हसीन औरत बैठी हुई थी। इस आला अहदेदार का नाम सैयद करामत अली शाह था और वह हसीन खातून बेगम करामत अली शाह समझी जा रही थी। एक और आला अहदेदार निसार अहमद ने अपनी बेगम से कहा, वो जो खातून बैठी हुई है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो हीरा मंडी की है, मुजरा करती है। बेगम ने घूर कर पूछा, क्या आप हीरा मंडी जाते? तौबा करो, मैं तो नमाज पढ़ने भी वहाँ की मस्जिद में नहीं जाता। मैंने तो एक वडेरे की शादी में इसका मुजरा देखा था। बेगम ने मुतमईन होकर दूसरे अफसर की बेगम से ये बात कही। दूसरी ने तीसरी खातून को और तीसरी ने चौथी खातून को ये बात बताई और फिर जैसे जंगल की आग की तरह पूरे कंपार्टमेंट में ये बात फैल गई कि इन शरीफ खवातीन के दरमियान एक तवाइफ बैठी हुई है। इनके शौहरों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सबसे बड़े अफसर के खिलाफ कुछ बोलते। इन खवातीन ने ही इस आला अफसर से पूछा, क्या ये आपकी शरीक हयात हैं? वो आला अफसर अचानक सवाल से परेशान हो गया। हिचकिचाते हुए बोला, आप ये जुलूस की सूरत में क्यों आई हैं और ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? क्या मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने शौहरों की बीवियाँ हैं या नहीं? एक खातून ने कहा, हाँ हम हैं, हमारे पास निकाहनामे हैं, हमारी सोसाइटी के शरीफ और मोअज़्ज़िज़ गवाह हैं। क्या आपके पास निकाहनामा है? ये फजूल सा सवाल है, कोई निकाहनामा साथ लेकर तो नहीं घूमता। अभी इस ट्रेन में किसी के पास निकाहनामा नहीं होगा। इन खवातीन में से एक के शौहर ने समझाया, ये हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ आला ओहदेदार हैं, इनसे गुस्ताखी ना करो, अपनी सीटों पर वापस चलो। यूँ भी किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए?
یہ شریفوں کی سوسائٹی ہے یا ہماری جوان بیٹیاں اور بیٹے ہیں؟ ان کے ذہنوں پر کیا اثر پڑ رہا ہوگا؟ کیا آپ اپنے جوان بیٹے کو کسی طوائف کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک خاتون نے کہا، میرے میاں اسے اچھی طرح جانتے ہیں، ایک وڈیرے کی شادی میں اس کا مجرا دیکھا تھا، اس کا نام چاندنی ہے، بہت مشہور طوائف ہے، اسے دوسرے کمپارٹمنٹ میں لے جاؤ۔ چاندنی نے اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر کہا، ہاں میں طوائف ہوں، میرا نام چاندنی ہے، میرے حسن و میری اداؤں پر تمہاری شریف خاندان والے مرد ہزار جان سے قربان ہوتے ہیں، ابھی مجھے اشرو کر دوں تو سارے مرد میری طرف کھینچے چلے آئیں گے، تم سب منہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ ایک خاتون نے کہا، دیکھو دیکھو یہ کتنی بے حیائی سے بول رہی ہے، اس ٹرین کا گارڈ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، وہ اسے دوسرے کمپارٹمنٹ میں بھیج دے گا۔ چاندنی نے کہا، گارڈ تو کیا، تم سب کے باڈی گارڈ شوہر بھی مجھے یہاں سے ہٹا نہیں سکیں گے، یہ میرا سیٹ نمبر ہے اور میں ایک اعلیٰ عہدیدار سید کرامت علی شاہ کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ تمام خواتین اپنے اپنے شوہروں سے الجھنے لگیں، چیخ چیخ کر کہنے لگیں کہ چاندنی کو اس کمپارٹمنٹ سے نکالا جائے یا پھر اس ٹرین کو روکا جائے، وہ سب اتر جائیں گی، ایک طوائف کے ساتھ سفر نہیں کریں گی۔ پورے کمپارٹمنٹ میں اتنا شور برپا تھا کہ کوئی کسی کی آواز سن نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی، سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ بریگیڈیئر طارق محمود اور میجر مجید ملک پہلی بوگی سے آئے تھے، ان کے ساتھ بھیما اور اس کے 2 گن مین تھے۔ طارق محمود نے تمام مسافروں سے کہا، آپ سب تعلیم یافتہ اور مہذب ہو، پھر یہاں شور کیوں مچا رہے ہو؟ ایک خاتون نے کہا، یہاں شریف خواتین کے درمیان ایک طوائف کو لایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ دوسری خواتین بھی چاندنی کے خلاف بولنے لگیں۔ میجر نے گرج کر کہا، خاموش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ میجر نے کہا، تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہم جو کہنے والے ہیں اسے صبر اور حوصلے سے سنیں، اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی حوصلہ دیں۔ تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے میجر کو اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہاتھی جیسے سیاہ فام بھیما اور اس کے گن بردار ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ میجر نے کہا، آپ سب کے لیے یہ بری خبر ہے کہ ہماری اس ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ سب چپ رہے، میجر کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ اتنی بڑی بات کا یقین فوراً ہی نہیں ہوتا۔ بریگیڈیئر طارق محمود نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح خاموش اور پرسکون رہیں، ہائی جیک کرنے والوں سے تعاون کریں، اس طرح آپ میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، آپ بخیریت اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ بھیما گن کا رخ مسافروں کی طرف ادھر سے ادھر کرتے ہوئے بولا، ہم زیادہ نہیں بولیں گے اور کسی کو زیادہ بولنے بھی نہیں دیں گے، کوئی پھالتو بات پوچھے گا تو اس کو گولی مار دیں گے۔ اس بات پر ایک خاتون رونے لگی، پھر دوسری رونے لگی، پھر بچے بھی رونے لگے، کمپارٹمنٹ کے آخر تک رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بھیما نے گن کا رخ چھت کی طرف کیا اور پھر 2 فائر کیے۔ ایک دم سے سب کو چپ لگ گئی۔ وہ گرجتے ہوئے بولا، اب ایک بھی آواز نکلے گی تو میں اندھا دھند گولیاں برساؤں گا، جس کو مرنا ہے وہ مرے گا، جس کو بچنا ہے وہ بچے گا۔ طارق محمود نے کہا، میں نے ابھی سمجھایا تھا کہ آپ سب خاموش و پرسکون رہیں، ابھی یہاں ایک ایک سامان کی اور ایک ایک فرد کی تلاشی لی جائے گی، اس سے پہلے ہی کسی کے پاس کسی بھی قسم کا ہتھیار ہے تو وہ یہاں سامنے رکھ دے۔ 4 افسران کے پاس پستول اور ریوالور تھے، انہوں نے بھیما کے سامنے لا کر فرش پر رکھ دیے۔ میجر نے کہا، کسی کے پاس چھوٹا سا چاقو ہو تو اسے بھی یہاں لے آئے، ان لوگوں کو دشمنی کا موقع نہ دیا جائے۔ مردوں کے علاوہ کئی عورتوں نے بھی چاقو اور کینچی وغیرہ لا کر بھیما کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے گن مین ان تمام ہتھیاروں کو اٹھا کر 2 بوگیوں کے درمیان جا رہے تھے اور وہاں ایک طرف کھلنے والے دروازے سے انہیں باہر پھینک رہے تھے۔ رشیدہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میری بھتیجی ماں بننے والی ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایسی حالت میں اسے کسی کیبن میں جگہ ملنی چاہیے۔ میجر نے بھیما کی طرف دیکھا، وہ بولا، ٹھیک ہے، ہم ہندو ہیں، گربوتی کی عزت کرتے ہیں، اس کو ایک کیبن دو اور ڈاکٹر کو بلا دو۔ نیلما نے وہاں آ کر بھیما سے کہا، ابے سریگے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا، دیدی تمہارا انتظار تھا، دادا نے کہا ہے کہ تم ان عورتوں کی تلاشی لوگی، ہم مردوں کی اور سامان کی تلاشی لیں گے،
یہ بریگیڈیئر اور میجر پہلی بوگی میں جائیں گے، جب ہم بلائیں گے تب واپس آئیں گے۔ وہ دونوں پہلی بوگی میں چلے گئے۔ نیلما اور دو گن مین تلاشی لینے لگے۔ بھیما تمام مسافروں کی طرف گن اٹھائے کھڑا رہا۔ نیلما ایک ایک خاتون کے بدن کے ہر حصے کو ٹٹول رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ تم پاکستانی عورتیں شلوار قمیض کے سوا کچھ نہیں پہنتی، ابھی ساڑی پہن کے رہتی تو تلاشی لینے میں دیر نہ لگتی۔ ساڑی میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ وہ ساڑی کے کچھ ایسے فوائد بیان کرتی جا رہی تھی کہ خواتین شرما رہی تھیں اور مرد حضرات چھینپ رہے تھے۔ بھیما نے کہا، دیدی چپ ہو جاؤ، دادا نے زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ ابے او، میں کون سا زیادہ بول رہی ہوں، تیرے کان بج رہے ہیں۔ وہ تلاشی لیتے ہوئے چاندنی کے پاس آئی۔ وہ پان چبا رہی تھی، اس کے پیروں کے پاس اگالدان رکھا ہوا تھا۔ نیلما نے اس کے بدن کو ٹٹولتے ہوئے کہا، تو پکی لگتی ہے، سچ بول، تو بائی جی تو نہیں ہے؟ چاندنی نے کہا، تو ٹھیک سمجھ رہی ہے، میں ایک طوائف ہوں۔ نیلما نے خوش ہو کر کہا، ارے تو یوں بولنا، میرے جیسی ہے، تیرے سے مل کر بڑا مزہ آ رہا ہے۔ بھیما نے دور سے آواز دی، دیدی بھگوان کے لیے چپ ہو جاؤ، دادا نے منع کیا ہے نا۔ وہ چاندنی سے بولی، یہ سری کا میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میرے کو بولنے ہی نہیں دیتا۔ ٹائم ملے گا تو پھر آؤں گی، تیرے ساتھ خوب باتیں کروں گی، تو بہت اچھی لگی ہے۔ ویسے پاکستان میں تیرا دھندا کیسا چل رہا ہے؟ اگر نہیں چلتا ہے تو کوئی چنتا مت کر، میں تیرے کو انڈیا لے چلوں گی، وہاں ریٹ بہت اونچا ہے۔ بھیما نے آواز دی، دیدی کیا میں دادا کو بلاؤں؟ وہ بھیما کو ناگواری سے دیکھ کر دوسری خواتین کی تلاشی لینے لگی۔ ایسے ہی وقت اس کا سر چکرا گیا، وہ لڑکھڑائی۔ چاندنی نے فوراً ہی اسے تھام لیا، ورنہ وہ گرنے والی تھی۔ بھیما تیزی سے آیا، دیدی کیا ہوا؟ چاندنی نے اسے اپنی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بھیما نے گن مین سے کہا، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا دوسرے کمپارٹمنٹ کے کیبن میں آیا۔ اس کیبن میں سکینہ کو پہنچایا گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ گن مین نے کہا، چلو اٹھو، ہماری دیدی کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی چلو۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ نیلما کے پاس آیا، اسے توانائی بحال کرنے کے لیے ایک دوا کھانے کو دی اور پھر کہا، اسے کسی کیبن میں چل کر آرام سے لیٹنا چاہیے، میں ذرا اچھی طرح سے اس کا معائنہ کروں گا۔ چاندنی اسے سہارا دے کر ایک کیبن میں لے آئی، اسے ایک سیٹ پر لٹایا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، تم ماں بننے والی ہو۔ نیلما نے ایک دم سے خوش ہو کر ڈاکٹر کو پھر چاندنی کو دیکھا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چاندنی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مبارک ہو، تمہیں یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے، آرام سے لیٹی رہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسے لیٹی رہوں؟ میرے اندر خود ہو رہی ہے، میں ابھی جا کے اس کے باپ کو خوش خبری سناؤں گی۔ بھوانی شنکر کو معلوم ہوا کہ نیلما اچانک بیمار ہو گئی ہے، تو وہ تیزی سے چلتا ہوا کیبن میں آیا۔ پریشان ہو کر بولا، نیلما کیا ہوا؟ تو چٹان ہے، پھر تجھے چکر کیوں آیا؟ وہ خوشی سے بولی، ارے ظالم، تو نے ایسا چکر چلایا تھا کہ میرے جیسی پتھر بھی چکرا کے رہ گئی۔ میں تیرے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بھوانی شنکر نے اس کے پاس آ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہا، ارے کتیا، اتنی جلدی بچہ کیا ضروری تھا؟ ایسا مت بول، ضروری ہے، میں دوسرا بھوانی شنکر پیدا کروں گی۔ چاندنی کیبن سے باہر آ گئی۔ اس تیز رفتار ٹرین کی چھوٹی سی دنیا میں کچھ نصیب والے تھے اور باقی بد نصیب تھے۔ رنج و الم اور صدمات تھے، دشمنوں کا خوف تھا، موت کی دہشت تھی۔ تیسری بوگی میں ابھی امن و امان اور خوشحالی تھی۔ اعلیٰ افسران کی بیگمات ایک دوسرے سے بول رہی تھیں اور بات بات پر کہے لگا رہی تھیں۔ ایک جوان لڑکا گٹار بجا رہا تھا، دو لڑکیاں اور دو لڑکے ڈانس کر رہے تھے۔ ان کے بزرگ موسیقی کی تال پر تالیاں بجا رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت کہکہا پرور تھی۔ اس کمپارٹمنٹ کے آخری حصے میں ایک بوڑھی بطول بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ تقریباً 60 برس کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک جوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام صابر کلیم تھا۔ اس کی عمر 40 سال سے کچھ اوپر تھی، وہ ایک بہت بڑا سرکاری عہدیدار تھا۔ بطول بھی کہہ رہی تھی، میں اکیلی کراچی تک جا سکتی تھی، بہو اور بچوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ آپ بیمار رہتی ہیں، راستے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے ساتھ جا رہا ہوں۔
वहाँ एक छोटी सी कोठी में जाकर रहूंगी, वहाँ भी बीमार रहना है, बिल्कुल अकेली रहूंगी। फिर किस दिन से मुझे तना छोड़ कर आओगे? वहाँ आपको न छोड़ा तो इधर बीवी बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकेंगे। हाय बेटे, तुम कितने मजबूर हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए माँ को सैकड़ों मील दूर छोड़ने जा रहे हो। आप तो हमेशा ताने देती रहती हैं, ये नहीं समझती कि बच्चे मेरी सरपरस्ती से महरूम हो जाएंगे। मैं बाप हूँ, मुझे इनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी है। क्या आप नहीं चाहती आपकी पोती और पोते मेरे साए में रहें? बेटे, मर्द वो होता है जो शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाता है। तुम कैसे मर्द हो, बीवी और माँ को एक छत के नीचे न रख सके? बेटा कमज़ोर और बहू शेज़ोर होती है, अपना मेका छोड़ कर आती है और शोहर से उसका मेका छुड़ा देती है। वो अपने मेके से निकल कर आई और उसने एक माँ को तुम्हारे घर से निकाल दिया। आप तो बस बहू की बुराइयां करती रहेंगी, अपनी गलतियां नहीं समझेंगी। आपने बहू को कभी माँ की मोहब्बत नहीं दी। जो माँ सारी जिंदगी तुम पर ममता निछावर करती रही, क्या वो तुम्हारी प्यारी बीवी से मोहब्बत नहीं करेगी? मैं तो बड़े अरमानों से इसे बहू बनाकर लाई थी। शादी से पहले वो मेरी भतीजी थी, दिन रात मेरे पास घुसी रहती थी, मेरी खिदमत करती रहती थी। मुझे हमेशा बर्तर समझने वाली शादी के बाद मेरी बर्तरी बर्दाश्त ना कर सकी। मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर तुम्हारी हथेली पर रखा और तुमने इस मक्खी को फेंकने सैकड़ों मील दूर जा रहे हो। आप तो बस इसी तरह बुड़बुड़ाती रहती हैं। मुझे खामोश रहना चाहिए। आप अपनी गलतियां कभी नहीं समझेंगी। गलती तो तुम्हारे बाप ने की थी। 1 करोड़ की कोठी और 80 लाख रुपए तुम्हारे नाम लिखकर अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने इनसे शिकायत की थी कि मुझे क्यों मोहताज बनाकर जा रहे हो। जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया था? इसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। माँ की बातें सुनना नहीं चाहता था। बतूल बी ने कहा, तुम्हारा बाप बहुत ज़हीन, बहुत दूर अंदेश था। उसने कहा, बतूल, हमारा बेटा कभी सोच भी नहीं सकेगा कि मैं तेरे लिए कितनी दौलत छोड़कर जा रहा हूँ। बेटे के कान खड़े हो गए। इसने माँ की तरफ देखा तो नहीं, मगर तवज्जो से बातें सुनने लगा। वो बोली, अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा था, औलाद पर कभी भरोसा न करना। जब कभी बेटा तोते की तरह आंखें फेर ले तो कराची वाली कोठी में चली जाना। वहाँ तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट हैं। वो 2 करोड़ इतने बरसों में दुगने हो गए होंगे। साबिर कलीम ने नागवारी से माँ को देखते हुए कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। क्या आप मुझे गुमशुदा खजाने की कहानी सुना रही हैं? क्या आप मुझे टॉफियों और खिलौनों का लालच दे रही हैं? प्लीज़ कोई दूसरी बात करें। बतूल ने एक बैग को उठाकर अपनी गोद में रखा। इसे खोलकर एक पर्स निकाला, फिर इस पर्स को खोलकर एक कार्ड निकालकर बेटे की तरफ बढ़ाया। इसने बेरुखी से पूछा, क्या है? ये उस बैंक की रसीद है जहाँ मेरी रकम फिक्स डिपॉजिट के तौर पर महफूज है। वो इस कागज़ को लेकर पढ़ने लगा। इसे पढ़ते पढ़ते हैरत से आंखें फैल गईं। वो बोली, मैं 3 माह के बाद कराची गई थी। बैंक जाकर ये डिपॉजिट रिपोर्ट ली थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेरी कोठी में 4 करोड़ रुपए और मेरे नाम की वो कोठी डिफेंस के इलाके में है। इसकी कीमत भी 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। मैं आपका एक ही बेटा हूँ और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रखी थी। तुम्हारे बाप ने मुझे समझाया था, बिल्ली बनकर रहोगी और शेर से आखिरी दाव छुपा कर रखो। आज बेटे से ठोकर खाने के बाद ये दाव काम आने वाला है। ये ऐसा हलवा है जो कभी फेल नहीं होता। तुम्हारा बाप वाकई दूरअंदेश था। साबिर कलीम पहलू बदलकर बड़े लाड में आकर बोला, अम्मी, आप अच्छी नहीं हैं। मैं आपसे नहीं बोलूँगा। तुम बचपन में टूट जाते थे और नहीं बोलते थे। मैं मनाने लगती थी। तुम मुझे कराची शहर में तना छोड़कर जाओगे तो फिर बरसों तक नहीं बोलोगे। ईद बकरा ईद में भी मेरे पास आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। एक बूढ़ी खाली मकान में खांसती और बलगम थूकती रहेगी। कोई डॉक्टर को बुलाने वाला भी नहीं होगा। बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ दिन को ईद और रातों को शब रात मनाता रहेगा। फिर किसी दिन वो बूढ़ी बीमार माँ दम तोड़ देगी और ईदी ट्रस्ट वाले आकर इसकी लाश ले जाएंगे। अम्मी, आप ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें ना किया करें। बेटे के पास दिल होता
تو توڑنے کی باتیں نہ کرتی۔ میں کراچی پہنچتے ہی وکیل کو بلا کر کے وصیت لکھوں گی کہ میں غریب، محتاج اور بے یار و مددگار بڑھیا نہیں ہوں۔ دولت کے ذریعے بیماریوں اور تنہائیوں سے لڑتی ہوئی مر جاؤں تو میری جائیداد اور کروڑوں کی نقد رقم محکمہ اوقاف میں دیتی جائے۔ وہ تڑپ کر بولا، آپ ایسا نہیں کریں گی۔ آپ کی دولت اور جائیداد پر آپ کے بیٹے، پوتی اور پوتوں کا حق ہے۔ آپ ہمارے حق میں وصیت لکھیں گی۔ بیٹے، مجھے کچرا سمجھ کر پھینکنے لے جا رہے ہو؟ پھینک کر واپس چلے جاؤ اور بیوی کے اشاروں پر چلتے رہو۔ میں نوشابہ کو منا لوں گا، وہ آپ سے معافی مانگے گی، پہلے کی طرح آپ کی خدمت کرے گی۔ تم نے پہلے بیوی کو ماں کا اطاعت گزار کیوں نہیں بنایا؟ اب کیوں بناؤ گے؟ دولت نہ ہو تو ماں کا دودھ پانی کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ ماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگنے لگا۔ وہ بولی، بیٹے تم مجھے معاف کرو۔ تمہارے باپ نے کہا تھا، ٹھوکریں مارنے والی اولاد پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ ایسی اولاد باپ کے خون اور ماں کے دودھ پر تھوکنے کے بعد صرف دولت کی خاطر معافی مانگنے آتی ہے۔ دل سے مجبور ہو کر اسے معاف کرو، مگر اسے دور دور رکھو۔ پاس آئے تو دھتکار دو۔ جو دولت مند ماں باپ ایسی اولاد کو کتا بنا کر نہیں رکھتے، وہ بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ میرے بچے، میرے لیے ایک ٹھوکر ہی کافی ہے۔ وہ طرح طرح سے ماں کو منا رہا تھا، اپنی اولاد کی قسمیں کھا رہا تھا۔ ماں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس دنیا میں کس پر بھروسہ کیا جائے؟ خون اور دودھ سے پرورش پانے والے رشتے بھی ٹھوکریں مارتے ہیں۔ اس بوڑھی کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹرین تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ وہ ٹرین ایک چھوٹی سی دنیا کی طرح تھی۔ وہاں بھی سماجی و معاشرتی برائیاں تھیں، محبتیں، نفرتیں، جھوٹ اور فریب، سبھی کچھ تھا۔ بھوانی شنکر جیسے دشمن آ کر کیا دشمنی کریں گے؟ اس سے زیادہ تو اس ٹرین کے مسافر اپنے اپنے اعمال سے کمینگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر طارق محمود، میجر مجید ملک، بھیما اور اس کے 2 گن مین اس بوگی میں بھی آ گئے۔ جوان لڑکیاں اور لڑکے گٹار کی دھن پر گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ میجر نے بلند آواز سے کہا، خاموش، کوائٹ پلیز، کوائٹ۔ وہ سب خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ ان ہنسنے بولنے والوں اور ناچنے گانے والوں کو بتایا گیا کہ اس ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا ہے اور سب یرغمال بنائے جا چکے ہیں اور ابھی سب کی تلاشی لی جائے گی۔ بھیما نے انہیں دھمکیاں دیں کہ کوئی ان سے کسی طرح کا بھی سوال نہ کرے۔ جو حکم دیا جائے چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ سب کے چہرے لٹک گئے، عورتیں اور بچے رونے لگے۔ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرایا گیا۔ بھیما کے آدمی مردوں کی اور سامان کی تلاشی لینے لگے۔ نیلما نے بھوانی شنکر سے کہا تھا، میرے کو چاندنی پر بھروسہ ہے، اس سے کہو کہ وہ عورتوں کی تلاشی لے۔ ان دشمنوں نے ایک طوائف پر بھروسہ کیا۔ وہ تمام عورتوں کی تلاشی لینے لگی۔ ایک نوجوان لڑکے کے لباس سے ایک ریوالور برآمد ہوا۔ میجر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام جنید انصاری ہے، میں پورے 24 برس کا ہوں۔ تم اپنے پاس ریوالور کیوں رکھتے ہو؟ اس کے پاس کھڑی ہوئی ایک بوڑھی خاتون نے کہا، یہ ریوالور میرا ہے، میں نے اسے رکھنے کے لیے دیا ہے۔ آپ غلطی کرتی ہیں، ایسے خطرناک ہتھیار اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہیے۔ خاتون نے غصے سے کہا، آپ بیٹا کسے کہہ رہی ہیں؟ یہ میرے شوہر ہیں، میرے سرتاج ہیں۔ کیا؟ سب حیرانی سے اس عمر رسیدہ خاتون کو اور اس نوجوان لڑکے جنید کو دیکھنے لگے۔ خاتون نے خوب گہرا میک اپ کیا ہوا تھا، جوان لڑکی بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے باوجود صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ 50 برس کی ضرور ہے۔ بھیما نے قریب آ کر اس نوجوان جنید کے جبڑوں کو اپنی ہتھیلی میں دبوچ لیا۔ جنید کو یوں لگا جیسے اس کے جبڑے کسی شکنجے میں کس گئے ہیں۔ وہ تکلیف کے باعث چیخ پڑا۔ بھیما نے کہا، سالے، اپنی ماں کے برابر عورت سے شادی کرتا ہے، تجھے کوئی چھوکری نہیں ملی تھی؟ پھر بوڑھی عورت سے مخاطب ہوا، اور تجھے اپنے بیٹے کے جیسا جوان چھوکرا ہی ملا تھا؟ ایک ہاتھ ماروں گا تو مر جائے گی۔ چاندنی نے کہا، بھیما، عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ دھندا تیرے دیس میں بھی ہوتا ہے۔ مرد دولت مند ہو تو مجھ جیسی کو خریدتا ہے، اور عورت دولت مند ہو تو ایسے جوان لڑکوں کو خرید لیتی ہے۔ یہ خریداروں کی دنیا ہے، جسے چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ وہ پھر اپنے کام سے لگ گئے، باقی مسافروں کی اور سامان کی تلاشی لینے لگے۔ اس بوگی کے بعد چوتھی آخری بوگی تھی۔
भीमा ने मेजर से पूछा, इसके बाद क्या है? इसके पीछे आखिरी लगेज बोगी है, वहाँ तमाम मुसाफिरों का सामान रखा हुआ है, वहाँ कोई बंदा नहीं है। फिर भी हम उधर जाएंगे, अपनी तसल्ली करेंगे। इधर का दरवाज़ा खोलो। ब्रिगेडियर ने दरवाजे की तरफ जाते हुए एक चाबी निकाली, चाबी को होल में डालकर घुमाया। इसी वक्त एक गनमैन ने आकर कहा, भीमा, तेरे को दादा बुला रहा है। भीमा ने ब्रिगेडियर की तरफ हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो पलटकर जाने लगा। फिर कुछ सोचकर अपने 2 आदमियों से बोला, वहाँ तो सामान ही सामान होगा, तुम दोनों जाकर देखो। वो चला गया। मेजर मजीद मलिक ने ब्रिगेडियर से कहा, आप इनके साथ लगेज बोगी में जाएं, मुझे भीमा के साथ रहना चाहिए। वो भीमा के पीछे चला गया। ब्रिगेडियर ने फिर चाबी निकाली और इसे की होल में डालकर घुमाया। अब हालात घूमने वाले थे, पलटने वाले थे। जो अब तक नहीं हुआ वो होने वाला था। फरी और असद लगेज बोग के खुले हुए दरवाजे के पास एक दूसरे से लगे बैठे थे। उन्होंने ताज़ा खुली हवा में सांस लेने की खातिर इस दरवाजे को खुला रखा था। वो कभी बातें कर रहे थे, कभी बहक रहे थे। ऐसे ही वक्त वो चौंक गया। अगली बोगी के दरवाजे के की होल में चाबी डालने की हल्की सी आवाज़ ने चौंका दिया था। इसने फौरन ही उठकर दरवाजे को बंद किया, फिर इसके हैंडल के बटन को दबाया तो वो लॉक हो गया। फरी बोली, क्या इधर से कोई आ रहा है? हाँ, इस भारी सामान की तरफ चलो। भारी सामान एक दूसरे पर बेतरतीबी से रखे हुए थे। असद ने पहले ही वहाँ छुपने की जगह बना रखी थी। फरी को वहाँ पहुँचाने के बाद उसने एक बड़ा सा कार्टन और 2 बड़े बड़े सूटकेस इसके सामने रख दिए। वो पूरी तरह छुप गई। वो तेज़ी से चलता हुआ दूसरे हिस्से में आ गया। इस बोगी में तमाम सामान इस तरह रखा गया था कि इनके दरमियान गुजरने के कई रास्ते या कॉरिडोर बने हुए थे। वो बड़े बड़े कार्टनों के पीछे आकर छुप गया और सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। आने वाले देर कर रहे थे। पहली बार ब्रिगेडियर की होल में चाबी डालकर दरवाज़ा खुलने ही वाला था तो उस वक्त भीमा ने रोक दिया था। फिर दूसरी बार दरवाज़ा खोलने तक फरी और असद को छुपने का वक्त मिल गया था। फिर वो आ गए। दरवाज़ा खुल गया। पूरी बोगी में एक बल्ब की रोशनी थी, इसलिए कुछ रोशनी थी, कुछ अंधेरा था। वहाँ आने वाले 3 अफराद थे, एक ब्रिगेडियर तारिक महमूद और 2 भीमा के गनमैन थे जो नीम तारीकी में दूर तक नजरें दौड़ा रहे थे। एक गनमैन ने दूसरे से कहा, यार, यहाँ से वहाँ तक सामान ही सामान है, इसके अंदर माल भरा होगा। दूसरे ने कहा, औरतों के बैग और अटैची में सोने और हीरे मोती के गहने जरूर होंगे। ब्रिगेडियर ने कहा, प्लीज़ यहाँ किसी के सामान को हाथ न लगाओ। अगर किसी ने हथियार छुपा कर रखा होगा तो वो इसे इस्तेमाल करने नहीं आएगा और ना ही तुम लोग किसी को आने दोगे। हम यहाँ हथियार नहीं, सोने चांदी और हीरे मोती सामान से निकालेंगे और साले तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे, नहीं तो एक गोली तुम्हारे लिए बहुत है। एक ने अपनी गन इसके सीने से लगाई तो उसने कहा, हम आर्मी वाले गाली और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते, मगर तुम लोगों ने गन पॉइंट पर हम सबको मजबूर और बेबस कर दिया है। जिसके हाथ में हथियार होता है वो हुकूमत करता है, गाली भी देता है और मारता भी है, ऐसे मारता है। इसने अपनी गन के दस्ते से तारिक महमूद के मुंह पर ज़रब लगाई। वो लड़खड़ा कर पीछे गया। आखिर को फौजी था, गुस्से से बिफर गया। पलटकर इसके हाथ पर एक किक मारी, इसके हाथ से गन छूट गई। वो झुककर इसे उठाना चाहता था। तारिक महमूद ने इस पर छलांग लगाई और दोनों गुत्थम गुत्था होकर फर्श पर इधर से उधर लुढ़कने लगे। दूसरा गनमैन तारिक महमूद का निशाना ले रहा था, मगर इनके लोटपोट होते रहने के बायस वो फह नहीं कर रहा था, क्योंकि गोली इसके साथी को भी लग सकती थी। फिर एक मौका मिल गया। तारिक महमूद ने मुकाबिल को अपने पैरों पर रखकर दूसरी तरफ उछाल दिया। वो उधर जाकर गिरा, इधर ये दुश्मन के निशाने पर आ गया। वो ब्रिगेडियर की ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था। गनमैन ने ट्रिगर को दबाया, लेकिन इसे दबाने से पहले ही गोली चल गई। वो शायद दुनिया की पहली गन थी कि ट्रिगर के दबाने से पहले ही चल पड़ती थी, और जिसके हाथ में गन होती थी इसे ही गोली लगती थी। गोली ठीक गनमैन की पेशानी पर आकर लगी। वो पीछे की तरफ उलट गया, फर्श पर यूं गिरा कि फिर उठ ना सका। ब्रिगेडियर और दूसरे गनमैन ने हैरानी से मरने वाले को देखा। फिर वो गनमैन अपने मुर्दा साथी की गन उठाना चाहता था। इसी लम्हे इसके मुंह पर एक ठोकर पड़ी। चंद भारी कर्टनों के पास एक सेहतमंद कद्दावर जवान खड़ा हुआ था।
اس نے اپنے ریوالور کو لباس کے اندر رکھا، پھر دشمن کی گن اٹھا کر بریگیڈیئر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر یہ لیں، آپ ہمارے ملک اور قوم کے جانباز محافظ ہیں، ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ کتے کون ہیں؟ طارق محمود نے گن لے کر فرش سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ پڑوسی ملک کے دہشت گرد ہیں۔ تنظیم کے ایک خطرناک ایجنٹ بھوانی شنکر نے اس ٹرین کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ ٹرین کے انجن اور کنٹرول روم پر اس کا قبضہ ہے۔ اس نے پوری ٹرین کے لوگوں کو نہتہ کر دیا ہے۔ کسی کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے ایک چھوٹا سا چاقو بھی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ اس طرح اس ایجنٹ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اس کا حکم نہ مانا گیا تو وہ ہمارے لوگوں کی جانیں لے سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک اعلیٰ افسر اور ایک سپاہی کو گولی مار چکے ہیں، پتہ نہیں آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ اسد نے دوسرے دشمن کے سینے پر گن کی نال رکھتے ہوئے پوچھا، تم سب تعداد میں کتنے ہو؟ وہ گھور کر بولا، میرے سے مت پوچھو، میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ اسد نے گن کے دستے سے اس کے منہ پر ضرب لگائی۔ وہ تکلیف سے چیختا ہوا بولا، بریگیڈیئر ہمیں مار کے پچھتاؤ گے، دادا تم سب کو کتے کی موت مارے گا، پوری ٹرین کو نرک میں پہنچا دے گا۔ ابھی تو تم نرک میں پہنچو۔ وہ اس کی پٹائی کرنے لگا۔ وہ مار کھا رہا تھا، چیخ رہا تھا، لہو لہان ہو رہا تھا، لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسد نے اسے گولی مار دی۔ پری سامان کے پیچھے سے نکل کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ بریگیڈیئر نے ان دو لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا، انہیں مرنا ہی چاہیے تھا، لیکن ان کی موت ہمیں مہنگی پڑے گی۔ پتہ نہیں یہ دشمن انتقام لینے کے لیے ہمارے کتنے لوگوں کی جانیں لیں گے۔ اسد ایک لاش کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس لے آیا اور پھر بولا، پہلے یہ کچرا صاف کرنا ضروری ہے۔ اس نے دو بوگیوں کے درمیان چھوٹے دروازے کو کھول کر اس لاش کو باہر پھینک دیا، پھر دوسری لاش کے کپڑے اتار کر بولا، پری لاش پر سے لہو صاف کرو، یہاں ان کی موت کا کوئی ثبوت نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے دوسری لاش کو بھی باہر پھینک کر بریگیڈیئر سے کہا، سر آپ اگلی بوگی میں واپس جائیں، کیا وہاں وہ ایجنٹ بھوانی شنکر ہے؟ وہ انجن کی پہلی بوگی میں ہوگا۔ اس کا رائٹ ہینڈ بھیما اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ پوری ٹرین میں دندناتا پھر رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ انجن کی طرف گیا تھا۔ مگر تم کون ہو؟ یہاں کیوں چھپے ہوئے ہو؟ سر میں مصیبت کا مارا ہوں۔ دو بدماشوں نے فری کے والدین کو قتل کیا ہے۔ اس کے گھر سے لاکھوں روپیہ لے گئے ہیں، لیکن قتل و ڈکیتی کا الزام مجھ پر آ رہا ہے۔ میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چھپتا پھر رہا ہوں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو خدا پر بھروسہ کرو، تم سے انصاف ہوگا۔ اب تمہیں یہاں نہیں، مسافروں کے درمیان رہنا چاہیے۔ ہم سب مل کر دشمنوں پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے یہ ممکن نظر نہیں آتا، ہماری ذرا سی غلطی سے سینکڑوں مسافروں کی شامت آ جائے گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ پتہ نہیں۔ انجن میں کتنے لوگ ہیں؟ اب تک بھوانی شنکر، نیلما، بھیما، بھورے، گنگوا اور دو گن مین نظروں میں آئے ہیں۔ ان میں سے دو تو ابھی جہنم میں پہنچ گئے۔ ان کی موت کا پتہ چلے گا تو وہ لوگ بری طرح انتقامی کارروائی پر اتر آئیں گے۔ سر پہلے آپ نہتے تھے، اب آپ کے پاس دو گنیں ہیں، میرے پاس ایک ریوالور ہے۔ ان مرنے والوں کے پاس سے دو ریوالور اور اچھی خاصی تعداد میں کارتوس برآمد ہوئے ہیں۔ آپ انہیں اگلی بوگی میں لے جا کر چھپا دیں، فری کو وہاں عورتوں کے درمیان لے جا کر بٹھا دیں۔ مجھے یہاں رہنا چاہیے۔ وہ اپنے آدمیوں کو ڈھونڈنے ادھر آئیں گے اور میں ان سے نمٹ لوں گا۔ فری نے اس کے بازو سے چپک کر کہا، نہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اسد نے اسے تھپک کر کہا، صرف چند گھنٹوں کی جدائی ہے، ہم کراچی پہنچنے سے پہلے دشمنوں پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ تم خواتین کے درمیان محفوظ رہو گی تو میں تمہاری طرف سے مطمئن رہ کر دشمنوں سے نمٹ سکوں گا۔ اس نے بڑے پیار سے اسے عارضی جدائی کے لیے راضی کر لیا۔ ان تینوں نے ہتھیار اپنے لباس میں چھپا لیے۔ اسد نے ایک ریوالور اور کئی کارتوس جیبوں میں بھر لیے۔ پھر بریگیڈیئر طارق محمود نے اگلی بوگی کا دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ وہاں تمام مسافر اپنی اپنی جگہ سیمے ہوئے بیٹھے تھے۔ بھیما اور اس کے آدمی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بریگیڈیئر نے پھر فری کے ساتھ اس بوگی میں آ کر دروازے کو لاک کر دیا۔
परी ने परेशान होकर मुकफ्फल दरवाजे को देखा। इसके पीछे इसका असद तन्हा रह गया था। नीलिमा की तबीयत संभल गई थी। वैसे भी वो नाजुक औरतों जैसी नहीं थी। वो फौलाद का दिल और पत्थर का दिमाग रखती थी। ऐसी सख्त जान थी कि गोलियां खाकर मरहम पट्टी कराने के बाद फिर से चलने फिरने और दौड़ने लगती थी। भवानी शंकर के सिवा किसी मर्द को खातिर में नहीं लाती थी। इस वक्त वो भवानी शंकर के साथ पहली बोगी के कंट्रोल रूम में थी। भवानी शंकर हेड कंट्रोलर का गिरेबान पकड़कर गुस्से से कह रहा था, तुम्हारी वजह से शुबा किया जा रहा है कि इस ट्रेन में कोई गड़बड़ हो रही है। तुम तमाम स्टेशनों के कंट्रोल रूम से रब्ता करते रहते तो इन्हें कभी शुबा न होता। हेड कंट्रोलर ने कहा, तुमने हुक्म दिया था तुम्हारी इजाज़त के बगैर हम एक दूसरे से बातें भी ना करें, ट्रेन के बाहर किसी से रब्ता ना करें। फिर मैं किसी भी कंट्रोल रूम वाले से कैसे कोई बात कर सकता था। नीलिमा ने कहा, शंकर इसे छोड़ दे, हमसे भूल हुई है। हम यहाँ सभी को कंट्रोल करने में लगे रहे, बाहर वालों को भूल गए। इन्हें हुक्म देना चाहिए था, फिर ये बाहर वालों की तसल्ली करते रहते कि यहाँ सब ठीक है। भीमा ने बहाकर पूछा, दादा तुमने मुझे बुलाया है? वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्तलिफ स्टेशनों से सिग्नल मिल रहे थे। भवानी शंकर ने भीमा से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें दूसरे कंट्रोल रूम्स वालों से अब खुलकर बात करनी होगी। तुम इंजन में जाओ, वहाँ किसी वजह से भी ट्रेन की रफ्तार कम न होने देना। मैं थोड़ी देर में वहाँ आऊँगा। भीमा दरवाज़ा खोलकर इंजन की तरफ चला गया था। नीलिमा चांदनी के साथ बैठी हुई थी। चांदनी ने इसकी अलालत के दौरान में इसका बहुत ख्याल रखा था। इसकी जगह दूसरी औरतों की तलाशी लेकर बड़ी दयानतदारी से इसके फराइज़ अंजाम देती रही थी। नीलिमा इसे चाहने लगी थी। इसे कह चुकी थी कि कोई भी शरीफ औरत मेरे को अच्छी नहीं लगती, तू मेरे जैसी है इसलिए मेरे को अच्छी लगती है, अब तो मेरे साथ रहेगी। भवानी शंकर ने हेड कंट्रोलर से कहा, जो स्टेशन आने वाला है इसके कंट्रोल रूम से बात करो, इन्हें बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर किसी ने ट्रेन रोकने की कोशिश की तो यहाँ एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचेगा। हेड कंट्रोलर ने मुल्तान के कंट्रोल रूम से रब्ता किया। वहाँ के हेड इंचार्ज अफसर ने गुस्से से पूछा, क्या तुम सो रहे थे? ना बात कर रहे हो, ना कोड सिग्नल्स में जवाब दे रहे हो। वहाँ क्या हो रहा है? हमसे क्या छुपा रहे हो? सर, हम अब तक मजबूर थे, हमें लब हिलाने की भी इजाज़त नहीं थी। आप सबके लिए बुरी खबर है कि हमारी इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है, हमारे सिपाहियों को निहत्ता कर दिया गया है और मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया है। दूसरी तरफ चुप सी लग गई। थोड़ी देर बाद इंचार्ज अफसर ने पूछा, हाईजैक करने वाले कौन लोग हैं? हेड कंट्रोलर ने भवानी शंकर को देखा। वो माइक को हाथ में लेकर बोला, मैं कोई भी हूँ। तुम लोगों को एक ही बात याद रखना है, इस ट्रेन को रोकना चाहोगे या किसी तरह हमको मजबूर करोगे तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुमने किस मकसद के लिए ट्रेन को हाईजैक किया है? तुम्हारा कोई मुतालबा तो होगा। हम बस यही चाहते हैं, ट्रेन को रोका ना जाए, जहां हम चाहेंगे इसे रोककर कहीं चले जाएंगे। हम ट्रेन को नहीं रोकेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जहां जाना चाहो वहां तक जाने के लिए हम तुम्हें हेलीकॉप्टर फराहम कर दें? हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम आप ही चले जाएंगे। ट्रेन में एक बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, मगर औरतें और बच्चे दहशतज़दा होंगे। ये इंसानियत और कानून के खिलाफ है। भवानी शंकर ने इंसानियत और कानून को एक मोटी सी गाली देकर कहा, मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तुम इस कंट्रोल रूम से ज़रूरी बातें कर सकते हो, मगर ये कभी मत भूलना कि आगे रास्ता ठीक नहीं या पुल टूटा हुआ है। कुछ भी कहो, कैसा भी हादसा हो, हम ये ट्रेन नहीं रोकेंगे। तमाम मुसाफिरों के साथ हम भी बचाएंगे, इसलिए हमसे कोई चालबाजी न करना। इसने राब्ता ख़त्म कर दिया। मुल्तान कंट्रोल रूम के इंचार्ज ने फ़ौरन ही इंटेलिजेंस वालों से रब्ता किया। उन्हें बताया कि बुलेट ट्रेन को हाईजैक किया गया है। भवानी शंकर से जो गुफ्तगू हुई थी इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई। इंटेलिजेंस के चीफ ने तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, यह अपने लहजे से पड़ोसी मुल्क का मालूम होता है। इस ट्रेन के ज़रिए फ़रार हो रहा है।
یہ کیس آرمی انٹیلیجنس کا ہے، آپ انہیں یہ ریکارڈنگ سنائیں۔ آرمی انٹیلیجنس والوں سے رابطہ کر کے انہیں ریکارڈنگ سنائی گئی۔ اسے سنتے ہی انہوں نے کہا، یہ بھوانی شنکر کی آواز ہے، ہم نے لاہور کی طرف بارڈر کو سیل کیا تھا، وہ ٹرین کے ذریعے کراچی کی طرف جا رہا ہے، اسے روکنا ہوگا، اسے روکا نہیں جا سکے گا، اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا جائے گا تو ٹرین کے تمام مسافروں کو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بڑی مشکل ہے، وہ یہاں سے ایک بہت ہی اہم راز چرا کر لے جا رہا ہے، اسے روکنا ہوگا یا اس سے CD نمبر 3 کسی بھی طرح چھین لینی ہوگی۔ ایک افسر نے کہا، اس ٹرین میں آرمی افسران بھی ہیں، انہیں کسی بھی طرح اطلاع دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہائی جیک کرنے والا بھوانی شنکر ہے اور وہ ایک اہم راز یہاں سے لے جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس کی ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ شجاعت علی نے کہا، سر، میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس ٹرین میں جاؤں گا، میرے ساتھ کچھ اور جاں باز بھی جا سکتے ہیں۔ چیف نے تائید کی، ہاں، اسے روکنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا، ویسے خطرہ تو بہت ہے، وہ ہیلی کاپٹر کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ شجاعت علی نے کہا، خطرہ تو مول لینا ہوگا، میں ضرور جاؤں گا، پلیز آپ فوراً ہیلی کاپٹر ارینج کریں۔ ابھی وہ روانگی کی تیاری کر رہے تھے، 1 گھنٹے سے پہلے ٹرین تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے فون کے ذریعے بریگیڈیئر طارق محمود اور میجر مجید ملک سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی تھیں، مگر رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ بھیما اور اس کے ساتھیوں نے مسافروں کی سیٹوں کے پاس لگے ہوئے تمام فون اکھاڑ لیے تھے۔ بھوانی شنکر اور بھیما کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ ٹرین کو ہائی جیک کرنے کی خبر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ چھپ نہ سکی۔ بھوانی شنکر نے نیلما سے کہا، آرمی والے سمجھ لیں گے کہ ہم نے اسے ہائی جیک کیا ہے اور اب فرار ہونے کے لیے کراچی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کھوکھرا پار کی سرحد کو بھی سیل کر دیں گے۔ نیلما نے کہا، ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، کچھ کرو، چیف سے بولو ہمارے لیے دوسرا بندوبست کریں۔ وہ دونوں انجن روم میں آئے۔ بھوانی شنکر نے بھیما سے کہا، ہائی جیکنگ کی خبر باہر تک پہنچ گئی ہے، وہ لوگ پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں، یہ تو ضرور ہے کہ وہ کھوکھرا پار کی سرحد کو سیل کر دیں گے۔ میں چیف سے بات کرتا ہوں، تم اپنے آدمیوں کے ساتھ تمام بوگیوں میں آتے جاتے رہو اور تمام مسافروں پر دھوس جماتے رہو۔ بھیما نے 2 مسلح ساتھیوں سے کہا، چلو میرے ساتھ۔ نیلما نے پوچھا، تمہارے ساتھ گنگا دھر اور راجیو تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ لگیج بوگی میں ہیں، سامان کی تلاشی لے رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ عورتوں کے سامان میں سے سونا چاندی اور ہیرے جواہرات حاصل کر سکیں گے۔ ابھی یہ لالچ کرنے کا سمے نہیں ہے، انہیں وہاں سے واپس بلاؤ، یہاں لوگوں کو معلوم ہوگا کہ باہر سے مدد ملنے والی ہے تو یہ پولیس اور آرمی والے پرابلم بن سکتے ہیں۔ بھیما اپنے آدمیوں کے ساتھ پہلی بوگی سے گزرتا ہوا دوسری بوگی میں آیا، وہ لگیج بوگی میں جانے والا تھا۔ رشیدہ نے راستہ روک کر کہا، میری بھتیجی بہت تکلیف میں ہے، ماں بننے والی ہے، کیا یہاں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے؟ وہ ناگواری سے بولا، کیا میں نے ڈاکٹروں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ راستے سے ہٹو۔ وہ بولی، تم نے کہا تھا کہ تم ہندو ہو اور گربھوتی کی عزت کرتے ہو، تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ اس کے لیے کچھ کرو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہاں ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نہ صحیح کوئی دائی یا کوئی تجربہ کار عورت تو یہاں ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پوچھتا ہوں، اے رگھو، تو لگیج بوگی میں جا، گنگا دھر اور راجیو کو بلا کے لے آ، اور تو شیوا آگے والی بوگی میں جا کے پوچھ، ادھر کوئی دائی ماں جیسی عورت ہوگی؟ میں اس بوگی میں معلوم کرتا ہوں۔ وہ دونوں 2 بوگیوں میں جا کر مسافروں سے کہنے لگے کہ وہاں کوئی تجربہ کار عورت ہے جو ایک ماں بننے والی لڑکی کے کام آئے اور اس کی مشکل آسان کرے۔ لیکن وہاں خاموشی تھی۔ کتنی ہی عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے کئی بچے پیدا کیے تھے، لیکن وہاں سب سہمی ہوئی تھی۔ اس وقت سب کا ذہن بوجھل سا تھا کہ نہ جانے وہ ٹرین انہیں کہاں لے جائے گی، زندگی کی طرف یا موت کی طرف۔ موت اس ٹرین کی آخری بوگی میں بھی تھی۔ رگھو ہاتھوں میں گن لیے تیسری بوگی میں آیا۔ وہاں فری اور بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے، میجر مجید ملک بھی تھا۔ ان تینوں کے لباسوں میں ہتھیار چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے رگھو کو
آخری بوگی کی طرف جاتے دیکھا۔ پری نے پریشان ہو کر بریگیڈیئر سے کہا، انکل، وہ گن لے کر ادھر جا رہا ہے، اسے روکنا چاہیے۔ نہیں بیٹی، اسے یہاں روکا گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ دوسرے گن مین آ کر یہاں اندھا دھند فائرنگ کرنے لگیں گے، کتنے ہی مرد، عورتیں اور بچے مارے جائیں گے۔ اسے جانے دو، یہاں سینکڑوں بچیں گے، وہاں کسی ایک کو موت آئے گی۔ رگھو دروازہ کھول کر دو بوگیوں کے درمیان آیا۔ وہ درمیانی پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر اس نے لگیج بوگی کے دروازے کو کھولا، وہاں کھڑے رہ کر اندر دیکھا۔ ایک بلب کی روشنی میں وہاں کا تمام سامان دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں، ایک گنگا دھر، کہاں ہے بے؟ مال سمیٹ رہا ہے اکیلے ہی اکیلے؟ اسے جواب نہیں ملا۔ وہ بوگی کے اندر آ کر بولا، اے راجیو، وہ سالا گنگا دھر تو معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا، تو زندہ ہے نا؟ کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ دور تک ویرانی تھی، بلب کی دھیمی روشنی میں یہاں سے وہاں تک سامان ہی سامان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دائیں بائیں سامان کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہوا بڑبڑانے لگا، کیا ہے سالا، ایک دم سناٹا ہے، یہ سالے کہیں کونے میں سو تو نہیں گئے؟ وہ بوگی کے آخر تک گیا اور پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں آئے تھے، وہاں سے اگلی بوگیوں کی طرف واپس نہیں گئے تھے اور سامان کے ڈھیر میں بھی نہیں تھے، پھر ٹرین میں سے کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے پہلی بار خطرہ محسوس کیا۔ بھوانی شنکر اور بھیما کو فوراً ہی یہ بتانا تھا کہ اپنے دو آدمی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف جانے لگا، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے اوندھے منہ گر پڑا۔ اسد نے ٹانگ اڑا دی تھی، گرتے ہی ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور چلی گئی۔ اسد چھلانگ مار کر اس پر آیا اور پھر اسے دبوچ کر اس کے سر سے ریوالور کی نال لگا کر بولا، تم لوگ اور کتنے ہو؟ دو تو ختم ہو گئے، تیسرے تم ہو، باقی کتنے ہیں بولو؟ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہمارے دونوں آدمی کہاں ہیں؟ مجھ سے سوال نہ کرو، میرے سوال کا جواب دو، اب کوئی دوسری بات کی تو گولی مار دوں گا۔ تم بہت پچھتاؤ گے، دادا تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، بھیما تمہاری گردن توڑ دے گا۔ اسد نے اس کے شانے پر ایک گولی ماری، وہ تکلیف سے چیخ پڑا۔ اسد نے کہا کہ یہ نمونہ ہے، اس کے بعد گولی سینے کے پار ہوگی۔ بولو تم کتنے ہو اور وہ سب ٹرین میں کہاں کہاں ہیں؟ نہیں، میرے کو مت مارو، میں بتاتا ہوں۔ ہمارے 3 بڑے ہیں، دادا، بھوانی شنکر، نیلما دیدی اور بھیما، باقی ہم 9 آدمی ہیں، 2 کو تم نے ختم کیا، 1 میں ہوں، باقی 6 دادا اور بھیما کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے کون کہاں کہاں ہیں؟ ہم سب ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، دادا اور نیلما انجن میں رہتے ہیں۔ ہتھیار کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ شارٹ گن، کلاشنکوف، ریوالور، پستول، ہینڈ گرنیڈ اور ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والے بم ہیں۔ او مائی گاڈ، تم لوگ انسان نہیں درندے ہو، تم لوگوں کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے۔ اس نے گولی مار دی، اس کے لباس کے اندر سے پستول اور بلٹ نکال لیے، پھر اسے گھسیٹ کر 2 بوگیوں کے درمیان لے آیا، وہاں کا ایک سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کی لاش باہر پھینک دی۔ ان کے 3 آدمی کم ہو چکے تھے، اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے بپھر کر لگیج بوگی میں آ سکتے تھے، اس کا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے اگلی بوگی کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ گن مین نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اندر آ گیا۔ بریگیڈیئر اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولا، جاؤ فری کے پاس بیٹھ جاؤ، فاضل ہتھیار مجھے دو، میں انہیں کام کے آدمیوں تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ ٹوائلٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اسد نے اسے ایک پستول، شارٹ گن اور بلٹس دیے اور پھر فری کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خوش ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئے، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا، دل مضبوط کرو، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی میرا وجود ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، خدا کے لیے بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے دل کو پتھر بناؤ، ابھی ہم پھر جدا ہونے والے ہیں۔ پری اس کے پاس اسے چپک گئی، اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگی کہ آئندہ توقع کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھیما دوسری بوگی میں تھا،
وہ چاندنی کے پاس آ کر بولا، وہ لڑکی ماں بننے والی ہے، کوئی عورت اس کے پاس جانے کو راضی نہیں ہے، ایسے سمے میں تم ہی اس کے پاس چلی جاؤ۔ چاندنی اس کیبن میں آئی جہاں سکینہ درد ذہ میں مبتلا تھی۔ وہاں اس کی پھوپھی رشیدہ بھی تھی۔ چاندنی نے پوچھا، تم لڑکی کی کون ہو؟ میں اس کی پھوپھی ہوں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے بعد زچگی ہوگی، مجھے کیا معلوم تھا کہ ٹرین میں یہ آفت آئے گی۔ کیا تمہاری اپنی اولاد نہیں ہے؟ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، نواسے اور پوتی پوتی ہیں۔ تم نے 3 بچے پیدا کیے، پھر بیٹی اور بہوؤں کی بھی زچگیاں کرائیں، پھر بھی یہاں پریشان ہو رہی ہو۔ کیا یہ لڑکی تمہاری سگی نہیں ہے؟ کیا اس سے ہونے والی اولاد بوجھ لگ رہی ہے؟ رشیدہ گھبرا گئی، اس کے دل میں چور تھا۔ واقعی وہ ہونے والا بچہ غیر ضروری تھا، وہ اسے ہلاک کرنے کی تدبیر کر چکی تھی، اب عمل کرنے کے لیے بچے کی آمد کا انتظار تھا۔ چاندنی نے کہا، میں جس بازار سے آئی ہوں وہاں بیٹھ کر لوگوں کے چہرے پڑھنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑکی یا اس کا بچہ تم پر بوجھ ہے اور تم بہت گھبرائی ہوئی ہو، میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ رشیدہ نے منہ پھیر کر کہا، پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہی ہو، یہاں میری بھتیجی تکلیف سے بے حال ہو رہی ہے۔ چاندنی نے پوچھا، مجھ سے ایک سودا کرو گی؟ کیسا سودا؟ ہم بازار والیاں جب ماں بننے والی ہوتی ہیں تو بیٹی کی آرزو کرتی ہیں، کیونکہ وہ جوان ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اگر بھتیجی کی اولاد بوجھ ہے تو آدھا بوجھ میں اٹھا لوں گی، بیٹی ہوگی تو میں لے جاؤں گی، بیٹا ہو تو تم سنبھال لینا۔ رشیدہ نے جواب نہیں دیا، سر جھکا لیا۔ یہ راضی ہونے والا انداز تھا۔ اس کے دل نے کہا، یہ طوائف ہے، اپنے فائدے کی بات کر رہی ہے، بیٹا ہوا تو کسی حیل و حجت کے بغیر اسے ہلاک کرنے کے سلسلے میں رازدار بن جائے گی۔ اس ٹرین میں موت کا بازار گرم ہو چکا تھا، اس گرمی بازار میں ایک معصوم بچہ بھی جان سے جانے والا تھا۔